تو اللہ نے کیا کہا کہ حج میرے لیے ہونا ہے، کیونکہ حاجی کے اندر بہت جلدی دکھلاوا آ سکتا ہے، اور حج کر کے آنے کے بعد بھی حاجی کے چال چلن میں بھی بہت زیادہ بدلاؤ آ جاتا ہے، حاجی کا لقب مل جاتا ہے، نماز پڑھنے پر نمازی کا کوئی لقب نہیں، روزہ رکھنے پر روزے دار کا کوئی لقب نہیں، زکوٰۃ دینے پر زکوٰۃ دینے والے کا شریعت میں کوئی خاص لقب موجود نہیں ہے، لیکن حج کرنے والوں کے لیے ایک خاص لقب شریعت نے رکھا، حاجی صاحب۔ ہم کیا کہہ کر کے پکارتے ہیں کہ آئیے حاجی صاحب، لیکن ایک بندہ 5 وقت نماز کا پابند بھی ہے، تہجد کا بھی پابند ہے، اوابین کا بھی پابند ہے، اور دیگر نفلی عبادات کا پابند ہے، لیکن کوئی اس کو یہ کہہ کر کے نہیں بلاتا کہ آئیے 5 وقت نمازی صاحب۔ کیوں؟ شریعت میں ان کے کوئی خاص لقب موجود نہیں ہے، لیکن حاجی کے لیے خاص لقب موجود ہے جو انسان کے اندر بہت جلدی ریاکاری پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا کہ حج میرے لیے ہونا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ حج میرے لیے ہونا ہے، اور حج جو ہے دوسری عبادت کے مقابلے میں اخلاص کی زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اس کے بعد کبھی بھی آپ حج کرو گے وہ سارے کے سارے حج نفل کہلائیں گے۔ تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے، اور نماز فجر میں بھی فرض ہے، ظہر میں بھی فرض ہے، عصر میں بھی فرض ہے، مغرب میں بھی فرض ہے، عشاء میں بھی فرض ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز چستی سے پڑھ لیے تو آپ ظہر میں چستی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اگر ظہر بھی صحیح سے نہیں پڑھ سکے تو عصر میں سنتوں کی رعایت کر کے پڑھ سکتے ہیں، اگر عصر بھی نہیں، مغرب بھی نہیں، عشاء میں بھی سنت کی رعایت نہیں ہوئی تو اگلے دن آپ کے پاس پھر ٹائم ہے کہ آپ نماز کے اندر اخلاص کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ پوری زندگی میں ہمارے پاس موقع ہے کہ آپ نماز کے اندر اخلاص پیدا کریں، اخلاص پیدا کرنے کا آپشن ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے 30 روزے ہیں، تو 30 روزے میں ایک نہ ایک روزے ایسے ہوں گے جس کے اندر اخلاص ہوگا، جو اللہ کے لیے ہوگا۔ اگر 1 سال کے رمضان کے روزے کے اندر اخلاص نہیں رہا تو زندگی میں جو بھی 10 سال 20 سال رمضان آئیں گے تو ہمارے پاس آپشن ہے کہ اس رمضان میں ہم اخلاص پیدا کر لیں۔ اسی طریقے سے اگر 1 سال کے زکوٰۃ میں آپ نے اخلاص نہیں کی، ریاکاری اور دکھلاوے کے طور پر آپ نے زکوٰۃ ادا کیا، تو آپ کے پاس بقیہ سالوں میں چانس ہے کہ آپ بقیہ سالوں میں زکوٰۃ اخلاص کے ساتھ ادا کر سکتے ہو۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اگر آپ اس کے بعد کبھی بھی حج کرو گے تو وہ حج نفل کہلائے گا، چاہے اس حج کے اندر کتنا ہی اخلاص کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ حج نفل کہلائے گا۔ اگر کوئی بندہ رات کو تہجد میں بہت اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، بہت زیادہ اخلاص ہے، لیکن وہ تہجد کی نماز فرض نماز کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، تہجد کی نماز فرض نماز کے برابری کر ہی نہیں سکتا۔ تو اسی طریقے سے اگر اس فرض حج کے اندر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، تو زندگی میں کتنی مرتبہ آپ حج کر لو، فرض حج کے اخلاص کے برابر یہ نفل حج ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے اندر بیت اللہ جانے کی استطاعت ہے، جو طاقت رکھتا ہے کہ وہ حج کر لے، تو اسے چاہیے کہ وہ بیت اللہ جائے۔ حج ہر ایک بندے پر فرض نہیں ہے، حج تو صرف ان لوگوں پر فرض ہے جو حج بیت اللہ جانے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے، ہر ایک بندے پر حج فرض نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا۔ ادھر قرآن کی آیت کیا تھی؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، کہ اللہ ہی کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے۔
تو حج کیا ہے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہونا۔ تو حدیث سے بھی کیا پتا چلا؟ من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، فلم یرفس، اور کوئی گناہ اور فحش باتیں نہیں کی، ولم یفسق، اور کبیرہ گناہ بھی نہیں کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو اللہ رب العزت اس حاجی کو گھر اس حالت میں لوٹائیں گے کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوگا۔ اس حالت میں لوٹائیں گے جیسے کہ وہ ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ اور ہر کوئی جانتا ہے کہ جب بچہ ماں کی پیٹ سے جنم لیتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ تو حاجی جب حج کر کے واپس لوٹ رہا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف رہتا ہے۔ اور گناہوں سے پاک اور صاف سے مراد یہ ہے کہ صغیرہ گناہ سے وہ پاک صاف ہوتا ہے۔ جو کبیرہ گناہ ہے، جو اللہ کے حق سے متعلق ہے، اسی طریقے سے کبیرہ گناہ جو بندے کے حق سے متعلق ہے، وہ گناہ حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ حج کو جانے سے پہلے آپ نے نماز نہیں پڑھی، حج کو جانے سے پہلے آپ رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے، حج کو جانے سے پہلے آپ نے کئی سالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو گویا کہ نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، رمضان کے روزے نہ رکھنا، یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو حج کی برکت سے یہ گناہ معاف ہو گئے۔ لیکن جو نماز ہے، یہ حج سے آنے کے بعد آپ کو نماز دہرانی پڑے گی۔ حج سے واپس آنے کے بعد جتنے سال کے آپ رمضان کے روزے نہیں رکھے، وہ روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے جتنے سال کے آپ نے زکوٰۃ نہیں دیے، اتنے سال کے آپ زکوٰۃ دینے پڑیں گے۔ تو حج سے جو گناہ ہے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن حج کی برکت سے کسی کا حق معاف نہیں ہوتا۔ حج کی برکت سے جو اللہ کا حق ہے، نماز پڑھنا یہ اللہ کا حق تھا، رمضان کے روزے رکھنا اللہ کا حق تھا، زکوٰۃ دینا یہ اللہ کا حق تھا، آپ نے نہیں دیا تو حج کی برکت سے بھی یہ حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے حج کو جانے سے پہلے آپ نے بزنس کیا، زمین خرید لیے، لاکھ روپے کے پیسے دینے باقی ہے، حج سے آنے کے بعد آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں حج کر کے آیا، میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، میں بقیہ پیسہ آپ کو اب ادا نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے آپ نے 5 لاکھ کسی سے قرض لیے، اور اب حج سے آنے کے بعد آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں حج کر کے آ گیا، میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، لہذا میں تمہارا قرض واپس نہیں کروں گا۔ تو فرشتے کیا کریں گے؟ اپنی زبان میں جوتا ماریں گے اور شریعت کے روشنی میں قیامت کے دن کوڑے برسائیں گے اس پہ۔ تو حج کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کسی کا حق معاف نہیں ہوتا۔ تو بندے کا جو قرض تھا یا جس کے زمین آپ خریدے، جو پیسہ نہیں دیے، وہ پیسے آپ کو دینے پڑیں گے۔ تو یہ لفظ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ حج کے برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، حج کے برکت سے نہ اللہ کے حقوق معاف ہوتے نہ انسان کے حقوق معاف ہوتے، یہ آپ کو بہرحال ادا کرنے پڑیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، ایسا حج جو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو۔ پاک صاف کب ہوگا؟ جب آپ نے یہ ارادہ کر لیا جو نمازیں چھوٹ گئی انشاءاللہ آ کے میں ادا کروں گا، جو رمضان کے روزے چھوٹ گئے وہ بھی ادا کروں گا، جو زکوٰۃ باقی ہے وہ بھی ادا کروں گا، جو قرض لے رکھا وہ بھی ادا کروں گا۔ تو گویا کہ یہ حج ایسا ہے جو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہے۔ تو اللہ رب العزت اس حج کے بدلے میں اس حاجی کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں، لیس لہ الجزاء الا الجنہ۔ تو گویا کہ اس حج کے بدلے اللہ رب العزت
حاجی کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حاجی حج سے واپس لوٹتا ہے تو اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے، اور آنے کے بعد چند دنوں تک، تقریباً 40 دنوں تک جس کے حق میں بھی وہ مغفرت کے لیے دعا کر دے، اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو حج کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، اس کی تو مغفرت ہو چکی ہے، لیکن وہ جس کے حق میں بھی اللہ کے دربار میں مغفرت کی سفارش کر دے، اللہ رب العزت اس کے حق میں بھی مغفرت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عرفہ کے دن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ عرفات کے دن اللہ رب العزت یہ اعلان کرتے ہیں کہ میرے بندے چاہے وہ زمین کے ذرات سے بھی زیادہ گناہگار ہو، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ گناہگار ہو، اسی طریقے سے پانی کے قطرے سے بھی زیادہ گناہگار کیوں نہ ہو، آسمان کے ستاروں سے بھی کیوں گناہگار نہ ہو، اللہ رب العزت عرفہ کے دن مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت عرفہ کے دن فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ فرشتے تو نے تو کہا تھا ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہو جو آپس میں خوریزی کریں گے، آپس میں فساد مچائیں گے، آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، ایسی غلیظ قوم کو آپ پیدا کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت عرفہ کے دن فخر کریں گے فرشتوں کے سامنے کہ فرشتے جس مخلوق کی پیدائش پر تمہیں ڈوٹ تھا، جس مخلوق کی پیدائش پر تجھے شک تھا، آج دیکھو عرفہ کے میدان میں ہمارے سامنے کیسے استغفار کر رہی ہے، ہمارے سامنے کیسے رو رہی ہے، گر گڑا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت عرفہ کے دن بے پناہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، شاید کسی اور دن اتنی مغفرت اور معافی نہیں فرماتے۔ یہ مغفرت اور معافی اور اللہ کی رحمت کا منظر دیکھ کر جو شیطان مردود جو ساری زندگی انسان کو گمراہ کرنے کی ٹینشن میں لگا رہتا ہے، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری اس پوری زندگی کی محنت، پورے سال کی محنت، میں نے بہت محنت کر کے، انتھک کوشش کر کے میں نے لوگوں کو غلط فلمیں دکھایا تھا، میں نے بہکا کر کے زنا کروایا تھا، میں نے بہکا کر کے رشوت لوایا تھا، میں نے بہکا کر کے شراب پلایا تھا، آج جب یہ عرفات کے میدان میں جا رہا ہے اور جب اللہ کے سامنے کہے گا کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میری سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دیں گے، الٹا اس کی زندگی میں نیکیاں لکھ دے گی۔ اس منظر کو دیکھ کر کے وہ سوگ مناتا ہے اور عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن اپنے سر پر وہ مٹی ڈال رہا ہوتا ہے، وہ افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میری پوری زندگی کی محنت ختم ہو گئی، میں نے پوری زندگی محنت کر کے اس بندے کو جہنم کے دروازے کے سامنے بالکل کھڑا کر دیا تھا، جب یہ عرفہ کے میدان میں توبہ کر لیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا اور جنت کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اس لیے شیطان افسوس کرتا ہے، پورا غمگین ہوتا ہے کہ میری پوری زندگی کی محنت ختم ہو گئی، اب کیا کرنا پڑے گا، اب ازسرینو پھر مجھے محنت کرنا پڑے گا، پھر جنت کے دروازے سے اس کو ہٹا کر کے پھر جہنم کے دروازے تک لانے میں مجھے وقت لگے گا، کیونکہ یہ حج کر لیا ہے۔ حج کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان بھی پوری کوشش لگا دیتا ہے کہ میں تجھے جہاں چھوڑا تھا پھر کوشش کر کے اسی دروازے پہ کھڑا کر دوں گا۔ تو شیطان اس لیے افسوس کرتا ہے کہ مجھے اب دوبارہ پھر محنت کر کے جنت کے دروازے سے ہٹا کر کے پھر جہنم کے دروازے تک لانا ہے، اس لیے شیطان کیا کرتا ہے، افسوس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ حج بندے کے زندگی میں مالداری کا ذریعہ ہے۔ حج کیا ہے؟ بندے کے زندگی میں مالداری کا ذریعہ ہے۔ کیوں کہا؟
اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے اور آ ہی جاتا ہے کہ میں 4 لاکھ 5 لاکھ خرچ کر کے حج کو جاؤں گا تو یہ پیسے کہاں سے واپس آئیں گے، پھر یہ تو ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ خیال آ سکتا ہے اور آتا ہے، چونکہ انسان ہے آ ہی جاتا ہے، محنت کی کمائی ہے۔ تو حدیثوں کا خلاصہ اور تجربات کی بات ہے کہ حج کرنے والے کی زندگی میں مال کم نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ بادشاہ کے دربار میں جا کے آئے تو فقیر نہیں ہوتا، بادشاہ کے دربار میں حاضری مالداری کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ دنیا میں بھی دیکھ لو، اگر کوئی فقیر بادشاہ کے دربار میں جاتا تو پھر وہ فقیر نہیں رہتا، وہ بادشاہ اس کو مالدار بنا دیتا ہے۔ اب دنیا کا ہی مثال لے لو، کوئی پی ایم اور سی ایم کا چمچہ بن جائے تو اس کے گھر میں بھی چراغاہ اور روشنی ہوتی ہے، اس کے بچے اچھی اسکول میں پڑھ لیتا ہے، خود کے پاس اچھی گاڑی ہوتی ہے، اچھے مکان میں رہ رہا ہوتا ہے، غریب کی ناجائز پراپرٹی پر وہ قبضہ جما لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پی ایم اور سی ایم کا چمچہ ہے۔ تو دنیا کے معمولی عہدیدار کے چمچہ بننے پر ناجائز دولتیں ان کے پاس آ جاتی ہے۔ تو آپ ہی سوچو، جو اللہ کے دربار میں جائے، اللہ کے دربار میں حاضری دے، تو کیا اللہ اس کو محروم کر دے گا؟ اللہ اس کو مال سے نہیں نوازے گا، نوازے گا۔ تو بیت اللہ جانا، اللہ کے گھر میں جانا، اللہ کے دربار میں حاضری دینا، یہ مالداری کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو اس لیے اس وہم میں نہ رہے کہ میں پیسہ خرچ کروں گا، اتنے وہ پیسے کہاں سے آئیں گے۔ یہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ تو بادشاہ کے دربار میں جانے سے کوئی فقیر نہیں ہوتا، تو اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آپ اس کے دربار میں جاؤ گے تو اللہ کیسے تم کو فقیر بنا دے گا؟ اللہ آپ کو مالدار بنا دے گا۔ تو حج کرنا، بیت اللہ کا حاضری دینا، یہ مالداری کا ذریعہ اور سبب ہے۔